پھر انشاءاللہ تحریک لبیک والوں کا تو ٹریک ریکارڈ موجود ہے نا انشاءاللہ۔ پھر ہمیں تو یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم پھر جس حد تک بھی جائیں پھر ہمارا کام وہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے بڑے تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ ہمارے بڑے تو پھر ہمیں وہ رستہ بتا کر گئے ہیں، اور اس رستے پر الحمدللہ ہم آج بھی چلنا جانتے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ حضور کے ساتھ وفا کرنی کیسے ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، ورنہ پیٹرول پہلے بھی مہنگے ہوتے رہے ہیں اور ساری چیزیں، ہم اس لیے خاموش تھے چلو یار اکانومی چلنے دو۔ آج جناب پاکستان کا قرضہ 51,000 ارب روپے ہو گیا ہے، 51,000 ارب روپے۔ پچھلے ایک سال میں 23% قرضے میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال جو تھا وہ پاکستان کا تقریباً قرضہ 41,500 ارب روپے تھا، یعنی 41,557 یا 550 یا 55 اتنے ارب روپے تھا۔ آج جناب 50,996 ارب روپیہ ہے آج کے دن میں، یہ قوم کو پہنچا دیا ہے۔ اور جو مہنگائی کی صورت ہے وہ 12.3% پہ تھی، اب 25.3 میں۔ بہرحال جتنے بھی آنکڑے لائے جائیں بھائی، جتنے بھی اعداد و شمار کیے جائیں، ساری ملک بھی بیٹھ کر اعداد و شمار کرے، غریب کو روٹی مل رہی ہے تو تمہارے اعداد و شمار ٹھیک ہے، اگر اس کے دروازے تک نہیں پہنچ رہی تو پھر تم جتنے بھی آنکڑے ملاؤ وہ سارے غلط ہیں، وہ سارے غلط ہیں۔ اس کو جس طرح مرضی جہاں سے مرضی لے کر آؤ وہ سب کچھ غلط ہے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پروٹوکول اور اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں ختم کرتے ہیں، لیکن کہاں پروٹوکول ختم کرتے؟ اپنی بھتیجی کو، ہم تو خواتین کا نام نہیں لیتے لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنی بھتیجی کو جناب ڈپٹی پرائم منسٹر جتنا پروٹوکول دیا ہوا ہے، کیا خدمات ہیں اس کی قوم کے لیے، کیا خدمات ہیں اس کی قوم کے لیے۔ پھر وہ جناب سندھ کا ڈاکو، اس کا بیٹا وہ وزیر خارجہ بنا ہے، اور اس کا وزیر خارجہ بننے سے پہلے اور اب تک پروٹوکول ڈبل ہو چکے ہیں۔ یہ قوم جو جناب، اور قوم کا بھی کوئی حال نہیں، ایک جناب وہ دکانیں کھولے، کوئی نئی برانڈ کھولے تو جناب لاکھوں اور کروڑوں روپے ان کی سیل ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ جب، میری بات سنو، جب قومیں اور قوم کے ذمہ داران بد فطرتی پہ اتر آتے ہیں نا، اور ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونے لگتی، پھر اللہ تعالیٰ ذلت ان قوموں کا مقدر لکھ دیتا ہے۔ پھر یاد رکھنا، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نشتر ہیں، تیمور ہو یا چنگیز۔ عباسیوں کی جناب خلافت ایسے نہیں ٹوٹی تھی، ان کی اپنی حرکتیں بھی ایسے تھی۔ وہ سونے اور چاندی کے جناب برتنوں میں کھانے شروع ہو گئے تھے، اور ان کے غریب جناب دروازے پر جناب بھوکے پیاسے بلکتے مر جاتے تھے، ان کے سپاہیوں کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ یاد رکھنا جو قومیں اس نہج پر اتر آئیں پھر ان قوموں کا نشان باقی نہیں رہتا۔ یہاں تیموری اور چنگیزی سارے مٹ گئے اور سب مٹ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر اپنا نام باقی رکھنا ہے اور اپنا تشخص باقی رکھنا ہے تو پھر کفایت شعری اپنانی ہوگی، پھر قوم بن کر رہنا ہوگا۔ یہ بھیڑ چال نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہے جو جناب اثار بھی سکھاتا ہے، محبت بھی سکھاتا ہے، اور لوگوں پر خرچ کرنا بھی سکھاتا ہے، ورنہ باقی دولت تو جناب یا فرعونیت سکھاتی ہے یا قارونیت سکھاتی ہے یا چنگیزیت سکھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔